الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی چیز سے اللہ اسے جانتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو سمجھنے کا یہ ہے کہ اس سے پہلے اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس آیت کے بعد بھی اہل کتاب ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ بیچ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ کیا آگے پیچھے سے اس کا کوئی جوڑ اور تعلق ہے؟ تھوڑا باریک بینی سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اصلاً جو اہل کتاب ہیں، اور اس میں بالخصوص یہودی، ان کے خرابیوں کی اصل جڑ جو ہے وہ مال سے محبت اور بخل ہے، اور اسی تناظر میں ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہاری جو اصل بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے، تبھی تمہاری خرابیاں ختم ہوں گی، دور ہوں گی، اور اگر اس کا علاج نہیں کیا تو تمہارے اندر پائی جانے والی خرابی ختم نہیں ہوگی۔ اس خرابی میں کیا چیز بتائی گئی؟ ظاہری طور پہ کچھ کرا کر کے تھوڑا موڑا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کی وفاداری کا حق ادا کر دیا، لیکن ایسے اللہ کی وفاداری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ پیمانے ہیں، ان پیمانوں کو پورا کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کے خاطر وہ چیز قربان کی جائے جو سب سے زیادہ اچھی ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس چیز سے زیادہ ہم کو اللہ کی ذات محبوب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی ذات زیادہ محبوب نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ تھا، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے اس کے کئی ثبوت دیے۔ مسجد نبوی کے سامنے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بہت پسندیدہ باغ تھا، بیرہا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہی باغ محبوب ہے، اور یہ میں اللہ کی خاطر وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا وقف قبول، لیکن پورا باغ دے رہے ہو تو تمہارے گھر کے لوگ، رشتے کے لوگ کچھ چیزیں جبھی ہوں گے، ان کو بلاؤ اور ان کو بھی دو۔ پھر آپ نے وہ انہی کے درمیان بانٹنے کی ہدایت دے دی۔ اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے، ان کی نیت مخلصانہ تھی، اللہ نے قبول کر لیا، اور یہ اشارہ بھی اللہ کے رسول نے دے دیا کہ اس طرح کا خرچ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ کیا جانا چاہیے۔ ویسے ہی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جلولہ کا ملک فتح ہوا ہے، وہاں سے ایک اچھی لوڈی خرید کر کے مجھ کو بھیجو۔ انہوں نے بھیجا، واقعی وہ بہت اچھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت یاد آ گئی تو اچھی ہونے کے باوجود، پسند آنے کے باوجود فوراً آزاد کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو اس سے سبق اور پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ سے محبت کا سب سے اہم کرائیٹیریا اور معیار یہ ہے
کہ اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دیں۔ انبیاء نے بھی یہ نمونے پیش کیے، ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے، اور بھی دوسرے انبیاء کا اور صحابہ کا نمونہ ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے کہ جو بھی چیز محبوب ہے وقت پڑنے پہ تو سب کا سب قربان کر دینا ہے، لیکن عام حالات میں سب قربان نہیں کرنا ہے۔ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے، ہاں اپنی ضرورت کے لیے بھی، اپنے متعلقین کی ضرورت کے لیے بھی ہونا چاہیے، ورنہ آج سب ختم کر دیں اور کل ہاتھ پھیلائیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں۔ ایمرجنسی حالات الگ ہیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، لیکن وہ ایمرجنسی حالات تھے، لیکن عام حالات میں اللہ کے رسول نے اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھنے کی بات کہی ہے، اور قرآن کا طرز بیان بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تیسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اگر پسندیدہ چیز خرچ کیا جا رہا ہے، معیاری اور کوالٹی والی چیز خرچ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور صرف اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے کچھ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ۔ تو جو بخیل ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی چیزیں تو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور خراب چیز دیتے ہیں، اور یہ بیماری ان کے اندر عموماً ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ما تنفقو، جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے، یعنی اچھی کوالٹی یا خراب کوالٹی، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ اگر اچھی کوالٹی ہوگی تو اس کی قدر دانی کرے گا، لیکن اگر خراب کوالٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ بھی کرے گا، اسے رد بھی کر دے گا۔ یہ سب سمجھ کر کے رہو۔ یہ تین خاص باتیں تھیں جو اس بیماری کے حوالے سے اصلاح طلب بھی تھیں اور بیماری کا علاج بھی تھیں، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، کُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ اس سے پہلے کی تورات نازل کیا جاتا، کہہ دو کہ تم تورات لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ اب یہ بات بھی لگ رہا ہے کہ اٹرینڈم شروع ہو رہی ہے، لیکن اصل معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اٹرینڈم شروع ہو رہی ہے، اس کا بھی لنک ہے، تعلق ہے، جوڑ ہے، ربط ہے۔ کیا جوڑ ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ کے رسول کی نبوت قبول نہیں کرنی تھی، اسے ریجیکٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے تھے اور طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ آگے انہی اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہماری شریعت میں تو بہت ساری چیزیں حرام تھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے نبی کے پیغام اور شریعت ہی کو میں لے کے آیا ہوں، تو یہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں۔ اب ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام، اور یہ کھاتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ حلال ہے، پھر ان کا دعویٰ کیسے صحیح ہے؟ ان کو کیسے اسی نبی کا پیرو مانا جائے یا اسی پیغام کا علمبردار مانا جائے؟ یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، کان کھول کے سن لو، کیا ہر طرح کے کھانے پینے کی چیز اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال کی تھی۔
جس چیز کی حرمت کا تم حوالہ دے رہے ہو اپنی شریعت میں، وہ اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی تھی، وہ تو یعقوب نے خود اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا تھا۔ کیوں ٹھہرا لیا تھا؟ یہاں قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن خود ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی اور اس میں یہ گوشت نقصان کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے پرہیز کرنا شروع کیا، اور بعد میں لوگوں نے ان کی اتباع میں اس کو گویا ممنوع ہی ٹھہرا لیا۔ تو اب اس طرح سے اللہ کی طرف سے تو وہ حلال تھا، یعقوب نے تم سب کے لیے اسے حرام نہیں ٹھہرایا تھا، تم سب کے لیے بھی اسے حلال ہی ٹھہرایا تھا، لیکن اپنی ضرورت کے تحت عذر اور مجبوری کی وجہ سے اپنے اوپر کھانا ممنوع ٹھہرا لیا تھا۔ ایسی صورت میں اسے حرام قرار دینا ہی غلط ہے، اسے کیا کرنا؟ حرام قرار دینا ہی غلط ہے۔ اب جو لوگ اسے حرام قرار دے رہے ہیں وہ ان کی غلطی ہے۔ اگر اللہ نے ان کی شریعت میں اور ان کی کتاب میں حرام ٹھہرایا تھا تو پوچھو، قل کہو یا پوچھو، لاؤ تورات اور دکھاؤ کہ اس میں اللہ کا کہاں حکم موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تو تھا نہیں، وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو ممنوع ٹھہرا لیا تھا، یہ ان کا ذاتی طرز عمل تھا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ حرام ٹھہرایا گیا تھا تو دکھاؤ، اور ظاہر ہے کہ نہیں ٹھہرایا گیا تھا، وہ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو آخر کیسے دکھاتے؟ اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ایک اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو تم نے اعتراض کیا تھا اور نبی پر الزام لگایا تھا، یہ تمہارا جرم، اسی کا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جس نے جھوٹ گڑھا اللہ کے خلاف یا اللہ پر، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے اپنے من سے کوئی تبدیلی کر دی ہے، یہ سب جھوٹ گڑھنا ہے اللہ کے خلاف۔ جب اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کے باوجود اگر اس پر وہ قائم رہتے ہیں، اس پہ اصرار کرتے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ ظلم کے اصل معنی تو یہ آتے ہیں نا، حد سے تجاوز کرنا یا حقیقت کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دینا، کوئی بھی معنی لے، ہر صورت میں گویا وہی ظالم ٹھہریں گے۔ تو گویا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم لگا دیا کہ تم نے یہ جو کرتوت دکھائے ہیں اس کی وجہ سے تم ظالم ہو، نبی نے کوئی غلطی نعوذ باللہ نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ فرمایا۔ یعنی جب یہ چیز پروف ہو گئی کہ تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور اللہ نے یہ چیلنج دے دیا اور اس چیلنج کا کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی کہا، اللہ کی طرف سے رسول نے جو کچھ بھی کہا، وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، سچ ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پس تم پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی یکسو ہو کر، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ گویا حضور کو، صحابہ کو یہ کہا گیا کہ حلت و حرمت کا معاملہ ہو یا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، ملت کہتے ہیں دین ایسے طریقے کو جو شریعت کی طرف سے متعین کیا گیا ہو، کسی بھی کام کے سلسلے میں، کسی چیز کو حلال ٹھہرایا گیا ہو، کسی چیز کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، کسی چیز کا صرف طریقہ بتایا گیا ہو، اسی لیے ملت کا ترجمہ طریقہ ہوتا ہے۔ پس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو یکسو ہو کر۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا کہ اس نے کوئی غلط چیز اختیار کر لی ہو،
اللہ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہو یا کوئی غلط اقدام کیا ہو کسی طرح کا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا فالوور ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے اور یکسو ہو کے کرنے والا ہے۔ اس لیے سب کو، اور تمہیں بھی جو اعتراض کرنے والے ہو، سب کو اسی کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ اصلاً ابراہیم کا طریقہ ہے، باقی تم جس طریقے کو کہہ رہے ہو وہ نہ ابراہیم کا طریقہ ہے اور نہ ان کے بیٹے پوتے یعقوب کا طریقہ ہے۔ تو اگر اس سے پہلے ابراہیم سب کے جد امجد ہیں، اس طریقے کو یہ فالو کر رہا ہے، تو تمہیں بھی اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک دوسرا اعتراض انہوں نے کیا تھا، آگے اس اعتراض کا جواب ہے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں پچھلے نبی کو ہم مانتے ہیں، ان کے طریقے کو ہم مانتے ہیں، وہی بات ہم کہتے ہیں۔ تو پچھلے جو نبی تھے انہوں نے تو قبلہ کس کو ٹھہرایا تھا؟ بیت المقدس کو۔ انہوں نے بھی شروع میں بیت المقدس کو ٹھہرایا، لیکن پھر اس کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کو اپنا لیا۔ تو کیسے یہ کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں اور ان کا جو اسوہ تھا اس کے ہم پیروی کرنے والے ہیں؟ انہوں نے قبلہ بیت المقدس کو ٹھہرایا اور یہ کیا کہتے ہیں قبلہ ہمارا کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو یہ بھی گویا پچھلے نبی کے بات یا اس کے طریقے یا اس کے پیغام کی خلاف ورزی ہوئی۔ پھر کیسے ہم ان کو نبی مان لیں اور ان کی یہ پیروی کریں؟ تو یہ اصلاً اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم بیت المقدس کو ترجیح دیتے ہو خانہ کعبہ پر، کچھ معلوم بھی ہے کچھ خبر بھی ہے۔ اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اللہ کے لیے، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ للذی ببکۃ مبارکن، للذی نہیں ہے وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ کا پرانا نام ہے۔ اب یہ بات کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے، اس کا مطلب خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے ہوئی ہے۔ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ تاریخ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی اس کی تصدیق کی جو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ پہلا گھر یہی خانہ کعبہ مکہ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ نشانات مٹ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی تجدید کی تھی، ورنہ کیا وجہ تھی کہ بے آب و گیا میدان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کہا جاؤ اپنا گاؤں شہر چھوڑ کر کے وہاں جاؤ کرو؟ اصلاً اس کی تجدید کروانی تھی، اس لیے بھیجا تھا نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تعمیر ثانی یا تجدید کا صحرا تو ان کے سر بنتا ہے، لیکن پہلی تعمیر کا نہیں۔ پہلی تعمیر کس نے کی؟ قرآن خاموش ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ روایات میں بھی یہ چیز مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، ٹھیک؟ اور جب یہ تعمیر کیا گیا تھا اسی وقت سے اس کی کچھ پوزیشن طے شدہ ہے۔ پہلی پوزیشن کیا؟ مبارکن بابرکت ہے۔ دوسری پوزیشن کیا؟ ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے رہنما ہے، یعنی یہاں سے رہنمائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، یہاں سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے انبیاء نے یہاں سے گائیڈ کیا۔ اگر آدم علیہ السلام نے بنایا تو آدم علیہ السلام نے گائیڈ کیا،
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی یہاں سے گائیڈ کیا تھا، اور ان کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس کے آثار مٹ گئے تھے، خاص طور سے جو سیلاب آیا تھا۔ پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک تیسری بات جو یہاں پر اور ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی بات تو کہہ دی گئی، لیکن اس تاریخی بات کے لیے کیا پروف، کیا ثبوت؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں دلیل دینی ہوگی۔ اگلی آیت میں وہی ساری دلیلیں بتائی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ فیہ، فیہ کا مطلب اسی پہلے گھر میں، فیہ کا مطلب بکہ نہیں ہے، مکہ میں، اسی پہلے گھر میں یعنی حدود حرم میں، آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں اس بات کی کہ یہی پہلا گھر ہے۔ اب کیا واضح نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی علامت تو بتائی گئی مقام ابراہیم، اس میں کیا ہے؟ ابراہیم کے قیام کی جگہ ہے۔ اب وہ قیام کا مطلب یہ لیا جائے کہ کھڑے ہو کے تعمیر کرنے کی جگہ ہے، یا قیام کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کرتے تھے؟ کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر مقام ابراہیم وہاں ہے اور ہمیشہ سے ہے، کوئی وقت ایسا خانہ کعبہ میں نہیں گزرا کہ مقام ابراہیم نہ ہو اور لوگ نہ جانتے ہوں کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور وہاں جا کر کے لوگ اہتمام سے نماز کا اہتمام نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ مقام ابراہیم کے قریب نفل نماز پڑھنے کا خصوصی اہتمام اللہ کے رسول نے بھی کیا اور ہدایت بھی کیے، پہلے بھی لوگ کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محمد کا گڑھا ہوا یا طے کیا ہوا نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا رہا ہے، جس کو تم بھی اپنا جد امجد مانتے ہو اور بڑا رہنما مانتے ہو، پھر کیوں انگلی اٹھاتے ہو اور انگشت نمائی کرتے ہو؟ دوسری بات کیا کہی گئی؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے اس کے بارے میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ پرامن جگہ ہے، جو یہاں آ جائے وہ امان پا جاتا ہے۔ سارے لڑائی جھگڑے بگاڑ کفر اور شرک کے باوجود یہ چیز وہاں ہمیشہ باقی رہی۔ خود یہ جاہلی سرداران بھی خانہ کعبہ کے اندر یا حدود حرم کے اندر اپنے جانی دشمن کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اسی روایت کی وجہ سے، اسی رسم کی وجہ سے، اور اس کا وہ خود فائدہ اٹھاتے تھے کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کے ناطے جو امن کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہر ایک جنگ بند کرتا تھا، اور ان مہینوں میں ہر ایک آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، ورنہ عام حالات میں جانا آنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا، کبھی بھی لوٹ لیے گئے، کبھی بھی مار دیے گئے۔ اب یہ جو ایک چیز مستقل تاریخ میں پائی گئی ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے؟ باقی تو اور بھی ثبوت ہیں، اور بھی ثبوت کا کیا مطلب ہے؟ اور بھی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ زمزم، جس کا ریکارڈ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے اور آج بھی مکہ کے اندر موجود ہے، اگر اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے زمزم جاری ہوا تھا اور اس کا ذکر ان کی کتاب میں ہے، وہ مکے میں نہیں ہے تو ہے کہاں؟ اور اگر مکے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ ویسے ہی ان کی کتابوں میں صفا اور مروہ کا بھی تذکرہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں وہاں پریشان ہو کر کے یہاں سے وہاں دوڑ رہی تھی۔ اگر یہ ان کی کتاب میں ہے اور وہ جگہ مکے کے اندر ہی موجود ہے، تو پھر مکے کی تاریخی حیثیت تو مسلم ہو گئی۔ تو ایسے اور بھی دلائل ہیں، قرآن نے صرف دو کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب بہت ساری واضح نشانیاں ہیں، غور کرنے پر ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔
اور 2 کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اب اتنی ساری باتیں جب کہہ دی گئیں، اس کے بعد بھی کچھ اعتراض کرنے والوں کے لیے گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ آگے اگلا آرڈر صادر کیا گیا۔ کیا آرڈر؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس گھر کی تجدید کی تھی، تعمیر کی تھی، اسی وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سارے عالم سے، ہر طرف سے، ہر گوشے سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں، یہاں رکوع و سجود کریں، اعتکاف کریں اور وغیرہ وغیرہ ساری عبادات بجا لائیں، قربانی کریں۔ تو یہاں بھی اس کی تجدید کر دی گئی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کان کھول کے سن لو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ پہلے سے بھی حج لازم تھا اور آج بھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے خاطر اس گھر کا ارادہ کرنا اور وہاں جا کر کے مراسم حج بجا لانا یہ لازم ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر گھر کا ارادہ کرنا۔ حج کے لفظی معنی آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی وہاں جانا اور وہاں جا کر کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنا۔ کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی۔ کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے جو راستہ طے کرنا ہے، اس راستے کو طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب طے کرنے کی صلاحیت اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں ڈھیر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہاں جانے کا خرچہ رکھتا ہو، وہاں جانے کے لیے صحت اور تندرستی رکھتا، بیمار آدمی جا کے کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہاں تک فتویٰ دے دیا کہ نابینا ہے وہ جا نہیں سکتا تو نہیں جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ہے اس کو سپورٹ کرنے والا تو جائے۔ عورتوں کے لیے زیادہ خطرہ ہے تو اکیلے نہیں جائیں، اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے محرم رشتہ داروں میں سے تو جائیں۔ ویسے ہی راستہ اگر پرامن ہے تو جائیں، اگر پرامن نہیں ہے تو نہیں جائیں۔ ویسے ہی خرچہ ہے جانے آنے کا تو جائیں، نہیں ہے تو مت جائیں۔ خرچے میں یہ بھی شامل ہے کہ جانے آنے کے علاوہ گھر پر جس کی کفالت کی ذمہ داری ہے اس کی بھی استطاعت ہو۔ تو اس طرح کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، وہ سب من استطاع الیہ سبیلا میں شامل ہے۔ اتنا جامع لفظ ہے یہ۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب جو شخص انکار کرے کس چیز کا؟ بیت اللہ جا کر کے حج کرنے کا، وہاں قصد مراسم بجا لانے کا، اس کو قبلہ بنانے کا جو سیاق ہے نا، تو کان کھول کے سن لیں کہ کسی کے انکار سے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو انکار کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، وہ خود گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ بے نیاز ہے تمام لوگوں سے۔ جو انکار کرے تو اللہ بے نیاز ہے عالم والوں سے، مطلب انکار کرنے والوں سے، یا جو انکار نہ بھی کریں ان سے بھی اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے بہانے بازی کر کے، اس طرح کے اعتراض کر کے، خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا انکار کرنا، حج کو رد کرنا، حج سے راہ فرار اختیار کرنا، مراسم حج سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ سب گویا ایک طرح سے کفر ہے، ایک طرح سے کفر ہے۔ قرآن نے کفر کہا اسی بنیاد پر، اور احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے اسی بنیاد پر۔ یہ حج کیا ہے؟ ارکان اسلام میں شامل ہے، بیسک باتوں میں شامل ہے۔ کوئی نہ کر سکے اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو فرض نہ مانے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ جب حقائق یہ ہیں تو تم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے کیوں؟ نبی کے ذریعے جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس میں مین میخ نکال کے اسے غلط کیوں ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تو اور اللہ گواہ ہے کا مطلب یہ کسی گواہی دے گا ہاں یہ صحیح کیا تھا کہ غلط کیا تھا؟ اللہ تو اس کے آگے بھی کچھ کرے گا۔
تو یہ ایک طرح سے ان کو دھمکی دے دی گئی، ان کو تنبیہ کر دی گئی۔ اب آگے ایک بات کی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب جو اعتراضات کرتے تھے تو ایک تو اپنے دل کا غبار نکالتے تھے، اپنے انکار کے لیے وجہ جواز نکالتے تھے، لیکن ان کا مقصد اتنا ہی نہیں تھا، ان کا مقصد اس سے آگے بھی تھا۔ ان کا مقصد اس کے آگے کیا تھا کہ جب وہ اس طرح کے سوالات کھڑے کر دیں گے، اس طرح کے اعتراضات کھڑے کر دیں گے، تو جو لوگ نبی سے، صحابہ سے، دین سے، اسلام سے، قرآن سے قریب آ رہے ہیں وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ ارے معاملہ ایسا ہے، کہتے ہیں پہلے نبی کو مانتا ہوں اور ان کی باتوں کو غلط ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی لائی ہوئی شریعت اور ان کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہوں، یہ تو الٹا کر رہے ہیں۔ تو وہ شک میں پڑیں گے، وہ شبہے میں پڑیں گے، وہ طرح طرح کے خلجان میں پڑیں گے، اور اس کے بعد وہ دین سے دور ہوں گے۔ اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ محمد پہ ایمان نہ لائیں، محمد سے قریب نہ ہوں، تاکہ ہماری جو پرانی چودراہٹ چاہے بگڑی شکل میں ہے وہ چلتی رہے۔ اس پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، قل پوچھو یا کہو، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے؟ صد من کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لایا ہے، ان کو اس طرح سے ورغلا کر کے یا شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو مشکوک بناتے ہو اور ان کو طرح طرح سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ حرکت تمہاری کیوں ہے؟ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ یہاں ہاتھ سے مراد سبیل ہے، اللہ کا راستہ کیا ہو جائے؟ ٹیڑھا ہو جائے۔ تم نے جتنے بگاڑ پیدا کیے تھے، نبی تو اس کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن تم اس بگاڑ کو باقی رکھنا چاہتے ہو اور اعتراض کر کے چاہتے ہو کہ لوگ بھی اسی کو اپنائے رہیں۔ تو یہ جو تمہاری روش ہے یہ کیا ہے؟ اس راستے کو ٹیڑھا رکھے رہنا چاہت کو کے چاہنے کی دلیل ہے، ٹیڑھا رکھنے کی خواہش کا پروف ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم گواہ ہو کہ تم جو کچھ چاہ رہے ہو کہ پرانا طرز عمل باقی رہے وہ غلط ہے، اور جو یہ اصلاح کر رہا ہے یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، اس کے باوجود تم اس طرح سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور تمہارے اس حرکت سے اللہ غافل بھی نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے نیتوں، تمہارے ارادوں، تمہارے حرکتوں، تمہاری سرگرمیوں اور تمہارے چال چلن سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور دیر سویر اس پر گرفت ہو کر کے رہے گی۔ اس کے بعد جو لوگ کنفیوز ہو سکتے تھے، شک و شبہے میں پڑ سکتے تھے، بھٹک سکتے تھے، ان کو بھی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم پیروی کرو گے ایک گروہ کی، فریق مانے حصہ، گروہ، پارٹ، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ ظاہر ہے کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، یہ تو جو مذہبی پیشوا تھے جن کو خطرہ لاحق تھا وہ یہ ساری شرارت کرتے تھے، عام لوگ بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ایک گروہ کی تم پیروی کرو گے جو اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں اور بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یردوکم بعد ایمانکم، تو تمہیں کیا کریں گے؟ وہ لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کفر کی حالت میں۔ یعنی پہلے تم کفر کی حالت میں تھے، رسول کے ذریعے تم کو ایمان کی دولت ملی، یہ تمہارے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور اعتراضات ڈال کر کے پھسلانا چاہتے ہیں، پھر ویسے ہی کفر کی حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو تھوڑا ایسے لوگوں سے چوکنا رہو، ہوشیار رہو۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو ہم لوگ بھی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل جو بڑے بڑے دانشور نئی نئی تحقیق کے نام پر
ہم کو اور آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اسلام کی بیسک اور حقیقی تعلیمات سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ اور اس کو اگر ہم مان لیں تو وہ گویا ہمیں اور آپ کو گمراہی کی منزل تک پہنچا کر کے رہے گا۔ تو یہ بات جو یہاں کہی گئی اصلاً اس کو سمجھنے کے لیے آج کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں۔ آج کی مثالیں بھی کیا ہیں؟ بہت ساری ہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور کیسے تم، اس میں شاید وائر کچھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاں جی، کیسے تم کفر اختیار کر سکتے ہو یا انکار کر سکتے ہو درا حال ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے رہنمائی کی جائے گی سیدھے راستے کی طرف۔ کیا کہا گیا کہ جب صورت واقعہ یہ ہے کہ وہ تم کو کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو تمہیں بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمہارے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا ہوا ہے۔ کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، رسول موجود ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز کر کے یا اس کا فرق کر کے تم کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی تھیں ان غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور کیا صحیح راستہ ہو سکتا ہے اس کو تمہارے سامنے کلیئر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں تمہیں بہرحال کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ کو پکڑ کے رکھو۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہو رہی ہیں، جو ہدایات نازل ہو رہی ہیں، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو رسول کے ذریعے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے، اسے پکڑ کے رکھو۔ اس میں اگر تھوڑا ادھر ادھر جھول آئے گا تو تم بھٹک سکتے ہو، اور اگر اسے پکڑ کے رکھو گے تو سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے۔ اب یہ بات تو اس وقت کہی گئی تھی، لیکن ہم اور آپ آج غور کریں، ہم اور آپ آج غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس میں کچھ ہے کیا۔ جیسے اہل کتاب اعتراض کرتے تھے، ویسے ہی آج بھی مستشرقین کا اور دشمنان اسلام کا پورا گروپ ہے جو اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر، مسلمان اور مسلمانوں کے طرز عمل پر یا ان کے دین پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعتراض میں جان نہیں ہے، ہمارے اعتراض میں جان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں، کوئی نیا اعتراض نہیں کرتے۔ ابھی جو توہین رسالت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہمارے ملک میں ایک قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے یکساں سول کوڈ ہو، اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک ایک قانون لا کر کے گھیرنا چاہتے ہیں۔ کئی قانون تو لا چکے ہیں، ابھی تازہ ترین قانون یہ ہے کہ شادی کا کچھ ضابطہ طے کیا جائے، اور اس ضابطے میں یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کسی کی شادی نہیں ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ جی، یہ پہلے سے صرف ہندو میرج کوڈ میں ہے، اب مسلم پرسنل لا میں جیسے پہلے سے ہے کہ ضرورت ہو تو ہو سکتی ہے، نہیں ضرورت ہو نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمان تو مسلم پرسنل لا کے لحاظ سے عمل درآمد کرتے تھے، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ سارے شہریوں کے لیے ایک ہو جائے، اور اسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پہلے تو یہ کہا کہ حضور نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی بچپن میں شادی کر لی تھی، اور اس کے آگے اگلا الزام یہ لگایا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عیاشی میں کیا تھا۔ اگلا الزام کیا لگایا؟
عیاشی میں کیا تھا، حالانکہ اس کا جواب تاریخ میں دسیوں بار مختلف لوگ دے چکے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، نہیں ہے، کیوں ہوئی، نہیں ہوئی، کیا ہوا ہے نا۔ لیکن وہ ساری چیزیں وہ بھول جاتے ہیں اور اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ الزام اگر لگانے کی بات ہو تو اس سے زیادہ اہم الزام ان کے بھگوان پہ لگ جاتا ہے کہ ان کا بھگوان ایک تو شادی کرتا ہے اور دوسرے بھگوان شادی کرتا ہے کنواریوں سے اور بچیوں سے۔ آپ دیکھیے تاریخی روایات میں مل جائے گا کہ رام نے سیتا سے شادی کی تھی، سیتا کی عمر کتنی تھی آپ بتائیے؟ تو اپنے آنکھ کے شہتیر بھی نظر نہیں آتے اور دوسروں کا کانٹا بھی بہت بڑا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میں نے صرف یہ کہا کہ یہ جو اعتراضات اہل کتاب کے تھے نا حضور کے زمانے میں، جس کے جوابات ان آیات میں دیے گئے ہیں، ایسے بہت سارے اعتراضات آج بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اور کس نام پر؟ آزادی اظہار رائے کے نام پر۔ کس پر؟ آزادی اظہار رائے کے نام پر۔ اب کسی بھی طرح کی آزادی ان لمیٹڈ کہاں ہے؟ اگر ان لمیٹڈ آزادی دے دی جائے گی تو کوئی بھی انسانیت نام کی چیز باقی رہے گی؟ ان لمیٹڈ آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ سب ننگے گھومیں۔ اب جینیوں کے ہاں تو جو ان کا مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ ننگا رہتا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ننگے ہو جائیں تاکہ ہمارا عیب چھپ جائے۔ ویسے ہی ان کے یہاں کسی سے بھی تعلق قائم کرنا جرم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ان کی مذہبی کتابوں میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی سے بھی زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے۔ کسی کے پاس بھی جا سکتی ہے، کسی کی بھی منی لے سکتی ہے، دے سکتی ہے۔ یہ جو منوسمرتی ہے اس میں ہے۔ اور اب تو بے لگام آزادی کا حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے، بغیر شرط کے دو لوگ آپسی آمادگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ قانون نے اس کو وجہ جواز فراہم کر دیا ہے۔ ویسے ہی ہم جنسی کی شادی ہو سکتی ہے، ویسے ہی میرا جسم میرا حق برہنہ رہ سکتے ہیں، کوئی کسی کو ٹوک نہیں سکتا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی نعوذ باللہ سب ہو جائے۔ اور تماشا کیا ہے؟ ہم وہ سب اسی لیے ہے۔ تو میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ سمجھیں کہ ان کے اعتراضات کے پیچھے کوئی پروف یا کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی، اصلاً اپنی کمزوری ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں اچھالتے ہیں۔ ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کروں، جہاں انہیں ضرورت ہو اظہار رائے کی کسی کو بھی ملیامیٹ کر دیں، اور جہاں دوسرا اپنا حق حاصل کرنا چاہے تو کیا کرتے ہیں؟ قانون کے شکنجے میں دبوچتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول پر بے طرح کے الزامات لگائے گئے اور کتاب لکھی گئی۔ اس پر جب کیس دائر کیا گیا تو وقت کے جج نے 2 سال کی سزا سنائی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اس کو 2 سال سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی بات نہ لکھے۔ اب وہ چھوٹے نچلی کورٹ سے اوپر کی کورٹ میں چلا گیا، اوپر کی کورٹ نے اس سے بھی بری کر دیا کہ اس نے اگر دوسرے کے وہ مخاطب کر کے کوئی بات نہیں کہی ہے
تو اس سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ بری۔ اب جب مسلمانوں کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تو خود نمٹنا شروع کیا۔ خدا بخش نام کے ایک شخص نے حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ اس کو 7 سال کی سزا سنائی اسی کورٹ نے، یہ کہہ کر کے کہ اس نے اقدام قتل کا جرم کیا۔ ہاں، اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے عبدالعزیز نام کے اس پہ حملہ کیا، اس کو 7 کے بجائے 14 سال کی سزا سنائی کہ اس نے جان لیوا حملہ کیا تھا۔ پھر تیسرے ایک شخص عبدالعزیز نے اس کا کام تمام کیا۔ تو یہاں تو اقدام قتل کا الزام لگا کر کے 7 سال 14 سال سزا، اور وہاں اظہار رائے کی آزادی کا حوالہ دے کر کے پہلے 2 سال اور بعد میں وہ بھی صاف۔ تو یہ سب پیمانے ان لوگوں کے الٹے سیدھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی بیس پر کبھی نہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے نہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات جو میں اور کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اعتراضات اٹھتے رہیں گے، سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر اللہ نے اور قرآن نے جواب دیا ہے تو ہم کو بھی اس کا جو معقول جواب ہے وہ دینا چاہیے، اور معقول جواب دینے کے بعد اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم ان کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے آزاد ہیں، اگر وہ شرارت پہ آمادہ ہیں تو، اور اگر چپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ایمان سے پھیر کے کفر اور شرک اور ارتداد کی طرف لے جائیں، تو عیسائی مشنریز، مستشرقین اور اس طرح کے میڈیا کے پروپیگنڈے اصلاً اسی لیے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اور آپ کو خود اپنے بچاؤ کے لیے بھی اور اپنے نئی نسل کی بچاؤ کے لیے بھی ان فتنوں سے آگاہ رہنا اور اس کی کاٹ کرتے رہنا یہ ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔